اور انتظامی امور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بہت ساری مساجد میں عورتوں کے لیے ایسا انتظام نہیں ہوتا جہاں وہ اعتکاف کر سکیں، اور فقہ حنفی کے مطابق عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن وہ کیسے کرے گی؟ وہ ایک خاص جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لے گی اپنے گھر میں، چھوٹا سا پردہ لگا لیں، اس کے اندر چلے جائیں، کوئی ایک روم مل جائے سیپریٹ، اس میں چلے جائیں، اور وہ اسی طرح سے ہی 20 رمضان کے بعد 21 کی شب کو اس میں شفٹ ہو جائیں۔ شفٹ ہونے سے پہلے اپنا بستر، اپنی صفائی، اپنی ضروریات کا خیال رکھیں، اور اگر ایسا ممکن ہو کہ گھر میں کوئی اور آپ کو ڈریس نہ دے سکتا ہو اپنے کپڑوں کا، اور اپنی ضروریات کا لائک اس میں آپ کو جو بھی چیزیں ضرورت ہے اس میں آپ رکھ سکتے ہیں، اینڈ دین کمس کہ اس میں اپنے بستر کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کے بغیر آپ اعتکاف میں نہیں جا سکتی، اف یو آر میرڈ، تو آپ کو پہلے اپنے شوہر سے اجازت لینی ہوگی، اگر وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں تو آپ اعتکاف میں جا سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی، آپ اعتکاف میں چلی گئیں، اب ان کو کسی بات پہ اعتراض ہوا اور وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ اعتکاف سے اٹھ کے واپس آ جائیں، گھر کے معاملات میں بچوں کو لک آفٹر کرنے میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، واٹ ایور دا ریزن از، تو اس وقت آپ اعتکاف سے نہیں نکل سکتی، پھر آپ کو ان کے اس ڈیمانڈ پہ اعتکاف سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس دوران آپ اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر آ سکتی ہیں، کہیں آپ کا واش روم دور ہے، آپ اس کے لیے باہر جا سکتی ہیں، آپ کو اگر گھر میں کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے آپ کچن تک جا کر اپنا کھانا لے سکتی ہیں، لیکن واپس آ کے آپ وہی کھانا کھائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوکنگ کرنے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں ہے تو آپ جا کے اپنے کچن میں کوکنگ کے ٹائم کے لیے تھوڑی سی اپنے لیے کوکنگ بھی کر سکتی ہیں، اس کے بعد واپس آپ کو اپنے اعتکاف کے مقام پہ واپس ہونا ہوگا، اور پوری طرح سے آپ کو کنسنٹریٹ کر کے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرنا ہوگا، جس میں سے سب سے زیادہ نماز کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار، گڑ گڑانا، یہ وہ خاص موقع ہے جس میں اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور کسی بھی طرح کی ضرورت آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، وہ دنیا کی ضرورت ہے، وہ آخرت کی ضرورت ہے، ایک ہمارا اللہ ہی تو ہے اور ہم کسے مانگیں گے؟ اور وہ باتیں جو ہم دنیا والوں سے یا کسی سے نہیں کر سکتے، وہ تمام شیئرنگ آپ ان دنوں میں اپنے رب سے کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، وہ احکامات جو ہمیں نہیں پتہ ہوتے جس کی وجہ سے بہت جگہ پہ پاکی اور ناپاکی کی وجہ سے، حلال و حرام کی وجہ سے بہت ساری چیزیں گھر میں غلط ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا، تو ان احکامات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، تو اس لیے ان احکامات کو بھی جانیں۔ اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو اوائڈ کرنا ضروری ہے، فضولیات سے، گپ شپ سے جو عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، کسی سہیلی کو فون کر کے کوئی بات بتانا، کسی کو بلا کے کچھ کہنا، کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا، تب اس وقت آپ کا دوست، آپ کی سہیلی صرف اللہ ہے، صرف اس سے آپ باتیں کریں گے، کوئی بیک بائٹنگ نہیں کریں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، فضول ٹائم نہیں ضائع کریں گے، اعتکاف میں بیٹھ کے بس سوئے رہیں دن رات ریسٹ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دین کمس اگر کسی کی کوئی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے تب بھی آپ نہیں جا سکتے، کسی قریبی کی کوئی بیماری ہو گئی ہے، بیماری میں کوئی مبتلا ہو گیا ہے، تب بھی آپ اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ وہ چیزیں جو کہ آپ کے اعتکاف کو فاسد کرتی ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے ماہواری ہے، اگر آپ کا وہ پیریڈز سٹارٹ ہو گئے ہیں تو تب آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور آپ چپ کر کے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل آئیں گے۔ بلکہ بیٹر یہ ہے کہ اگر آپ کو ماہواری کے دن معلوم ہے تو آپ اعتکاف میں اور سنت اعتکاف میں نہ بیٹھیے، نفل اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تاکہ وہ بعد میں آپ کو پرابلم ہی فیس نہ کرنا پڑے۔ تو اس طرح سے اپنے اعتکاف پہ کنسنٹریٹ کر کے جب آپ باہر نکلیں تو آپ ایک ڈفرینٹ انسان بن کے نکلیں، اگلے سال کے لیے آپ کے گولز، آپ کے ایمز، آپ کے ذہن جو ہے بالکل ایک مختلف مسلم خاتون کے طور پر سامنے آئے، نہ کہ وہی پہلے والی خاتون جس کے اندر حسد بھی ہو، جو کہ بیک بائٹنگ بھی کر رہی ہو، جو خاوند کی برائیاں بھی کر رہی ہو، جو اللہ سے شکوہ بھی کر رہی ہو، کیونکہ ہم عورتیں یہ ہماری ذہنی کمزوری ہے اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں، تو ان سب باتوں پہ اپنی حفاظت کرنا۔ اور یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں سے جیسے ہم کپڑے دھوتے ہیں نا مشین میں اور بہت صاف کر کے اس کو نکالتے ہیں، تو صاف کرتے تو پہلے والی میل اس میں موجود نہیں ہوتی، تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے دل کو صاف کر کے ایسے نکلنا ہے کہ اس میں کوئی میل موجود نہ ہو، اور اس بات کا یقین کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی بھی ہمارا دشمن، کوئی بھی ہمارا مخالف، کوئی بھی ہم سے حسد کرنے والا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، سبحانک
كرام